یہ بات ہے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حج کی۔ جب حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حج پر گئے تو کتنے سارے واقعات آئے اور دلچسپ واقعات آئے سنے، اور حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ہم اور آپ اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بے مثال ہے۔ آئیے جانیے آج حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حج مبارکہ کی کہانی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ بغداد کی گلیاں خوشبو سے مہک رہی تھی۔ بغداد کی گلیاں ولایت کی نور سے منور ہو رہی تھی۔ انہی گلیوں میں ایک ایسی ذات جلوہ نما تھی جنہیں دنیا محبوب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، قطب الاقطاب، غوث سمدانی، بڑے پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انہی گلیوں میں اپنے مریدین کے ساتھ جلوہ نما تھے۔ انہی گلیوں میں حضور سیدنا عبد القادر جیلانی اپنے مریدین کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مریدین سے فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنا محبوب رب خدا تعالی کا گھر خانہ کعبہ کی طواف کے لیے جاؤں، میں حج ادا کرنے کے لیے جاؤں۔ یہ سنتی ہی اس محفل میں سناٹا چھا گیا، اور جتنے بھی مریدین اس محفل میں تھے سب کے آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے کہ اب اس بار جو ہم حج کے لیے جائیں گے یہ میرا حج قابل قبول ہوگا، کیونکہ ہم اس ذات کے ساتھ حج کے لیے جائیں گے، اس ذات کے نقش قدم پر خانہ کعبہ کے طواف کریں گے جن کو اللہ نے تمام ولیوں کا سردار بنایا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے رخت سفر باندھا، اپنا قافلہ تیار کیا، ساز و سامان باندھا۔ آئیے جانیے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حج کے انوکھے واقعات۔ قافلہ تیار ہو گیا، پھر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام قافلے والے نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنے قافلے کو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ روانہ کرتے ہی، خود ساتھ چلتے ہی، پھر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس قافلے کے امیر بنتے ہی، اس قافلے کے امیر ہوتے ہی، یعنی اس قافلے کا سردار ہوتے ہی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ قافلہ کوئی عام قافلہ نہیں تھا بلکہ وہ ولیوں کے سردار کا قافلہ تھا۔ جب تھوڑی دیر قافلہ چلا، کچھ دن چلا کہ قافلے میں پانی ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، اس کے بعد قافلے والے پیاس سے پریشان ہو گئے، پیاس کی شدت سے لوگ تڑپنے لگے۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے وہ مقام و مرتبہ عطا کیا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عصا کو، اپنے لاٹھی کو زمین پر مارتے ہیں اور اللہ پاک پانی کے چشمے جاری کر دیتے ہیں، پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں اور تمام قافلے والے اس سے سیراب ہو جاتے ہیں۔ یہ ذات ہے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں وہ مقام مرتبہ عطا کیا کہ وہ صرف اپنے لاٹھی کو زمین پر مارتے ہیں تو اللہ پاک وہاں سے چشمے جاری کر دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز، اس سے ایک بات معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اولادوں کے اولاد ہیں، تو اللہ نے ان کو یہ مقام مرتبہ عطا
چیزا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کربلا میں امام حسین پانی کے لیے تڑپ رہے تھے تو میرے عزیز وہ لوگ جھوٹے ہیں. میرے عزیز پانی امام حسین کے لیے ترستے تھے, پانی امام علی اصغر کے لیے تڑپتے تھے, پانی امام علی اکبر کے زبان میں جانے کے لیے تڑپتے تھے, پانی حضرت سیدنا سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زبان کو خشک کرنے کے لیے ترستے تھے. قافلے والے خاندان اہل بیت اعظام پانی کے لیے نہیں ترستے تھے. میرے عزیز وہ امتحان تھا, اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اپنی حکمت کو. لیکن میرے عزیز یہ کہنا, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین اور ان کے جانثاران پانی کے لیے ترستے تھے, تو میرے عزیز ایسا بالکل نہیں ہے. جب اللہ تبارک و تعالی حضرت امام حسین کے اولادوں کے اولاد حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک اثاثے اگر پانی کے چشمے جاری کر سکتا ہے تو ذرا غور کرو امام حسین کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا. پھر ہندوستان کی سرزمین پر جب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کے ایک عام مرید جا کر انا ساغر سے کہتا ہے, اے انا ساغر تجھے معین الدین نے بلایا ہے, تو تمام انا ساغر کا پانی اس کاسے میں آ جاتا ہے. تو ذرا غور کر امام حسین کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. آگے سماعت کریں. قافلہ دن بھر سفر کرتا اور رات ہوتے ہی کسی اچھی جگہ پر کسی اچھے مقام پر اپنا خیمہ لگا لیتے تھے, پڑاؤ ڈال دیتے تھے, وہاں سب آرام کرتے تھے. لیکن حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس تھکاوٹ کے باوجود اس سفر میں بھی اللہ کی عبادت میں راتیں گزارتے تھے, پوری رات عبادت میں گزارتے, قرآن پاک کی تلاوت میں گزارتے, ذکر خدا میں گزارتے. کہ ایک رات حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا. تو ڈاکو نے حملہ کیا تو جیسے ہی وہ ڈاکو قریب آئے قافلے کے تو ان لوگوں کے سامنے اچانک آگ کی دیوار نمودار ہوا. تو وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے اور ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے کہنے لگا, یہ کوئی عام قافلہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے ولی حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کے قافلے ہیں, انہیں لوٹنا یعنی اپنی آخرت برباد کرنا. پھر ان لوگوں پر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نظر کرم فرمایا, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو حضور سیدنا غوث اعظم نے ان لوگوں پر, ان ڈاکوؤں پر نگاہ کرم کیا اور وہ لوگ ایمان لائے, وہ لوگ بھی ساتھ میں حج کے لیے گئے. تو میرے عزیز اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اللہ کے حکم سے, اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے حضور سیدنا غوث اعظم نے ان ڈاکوؤں پر بھی اتنا کرم کیا کہ انہیں بھی حاجی بنا دیا, انہیں بھی اللہ کا ولی بنا دیا. تو یہ ذات ہے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی. پھر بالآخر وہ لمحہ آیا کہ مکے کی گلیوں میں پہنچتے ہی حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے صدائیں بلند کی, لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک کی صدائیں گونج رہی تھی خانہ کعبہ میں. کہ جب حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پہلی جب پڑتی ہے خانہ کعبہ کی دیواروں میں تو حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سجدے میں گرتے ہیں اور حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں, یا باری تعالی یہ تیرا گھر دیکھ کر کے عبد القادر کو جو سکون ملا آج تک دنیا کی کسی فضاؤں میں نہیں ملا. پھر حضرت سیدنا غوث اعظم سجدے میں رو رو کر کے رب کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے تھے کہ ان لوگوں نے دیکھا جو حضرت سیدنا غوث اعظم کے ساتھ تھے کہ خانہ کعبہ سے کچھ کرنیں پھوٹتی ہے, روشنی نکلتی ہے اور آپ پر آ کر گرتی ہے اور آپ کو منور مجلہ کرتے ہیں. اسی لیے تو میرے امام فرماتے ہیں کہ سارے اقطاب جہاں کرتی ہے کعبے کی طواف
کہ طواف درے والا تیرا. تو پھر لوگوں نے دیکھا کہ جب آپ طواف کر رہے تھے تو آپ جہاں جہاں قدم رکھتے وہاں سے خوشبو پھیلتی تھی. ایک مرتبہ آپ نے حجر اسود کو بوسا دیا, حجر اسود نور سے جگمگانے لگا. پھر آپ جب میدان عرفات میں پہنچے تو بہت شدت کی گرمی پڑ رہی تھی, شدت کی دھوپ تھی, جس کی وجہ سے لوگ بیمار ہو رہے تھے, لوگ گرمی کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے, گرمی کی وجہ سے لوگ اس گرمی کی اتنی تپش تھی کہ لوگ مر جاتے تھے. تو آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی, مولا عبد القادر کی عزت رکھ لے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت اس کڑکڑاتی دھوپ اور چرچراتی دھوپ میں اللہ تبارک و تعالی نے آسمان میں بادل نمودار کیا اور وہاں پہ بارش ہوئی, پھر موسم ٹھنڈا ہوا. یہ ذات اور یہ شان ہے سیدنا عبد القادر جیلانی کی. تو جب حج کے ارکان ادا ہو گئے تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو بھی آتے, بیمار آتے تو شفا یاب ہو جاتے, کمزور آتے تو طاقتور ہو جاتے. حضور سیدنا غوث اعظم نے سب پر اپنی نظر کرم فرمایا. پھر حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا کہ حج صرف طواف کا نام نہیں, حج صرف سعی کا نام نہیں, حج صرف مزدلفہ اور مینا کی زیارت کا نام نہیں, بلکہ حج اس کا نام ہے جو یہاں آ کر کے اپنے دل میں اللہ کو بسا لے. تو میرے عزیز, یہ ہی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حج کی کہانی مختصر انداز میں. اللہ پاک ہمیں اور آپ کو حضور سیدنا غوث اعظم کا صدقہ نصیب فرمائے, اور بالخصوص ہمیں اور آپ کو بھی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں حج و عمرہ کی دولتوں سے اللہ پاک مالا مال فرمائے. آپ سے اتنی التجا ہے کہ آپ بالخصوص چینل کو سبسکرائب کریں دینی باتیں سیکھنے کے لیے, سننے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.